اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد آج ایک ایسا خطبہ جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شعبان کے آخری ایام میں اپنے اصحاب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تمام صحابی کے اجتماع میں، اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک رمضان جو کہ آ رہا ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بھی ساتھ بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دن اور رات میں جو وظیفے ہیں ان کو تمام مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شعبان کے آخری ایام میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ اس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب عیون الرضا میں امام علی کی طرف روایت نقل کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو آپ کی طرف برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور اللہ کا وہ مہینہ یعنی شہر رمضان کریم آ رہا ہے، شہر رمضان کریم آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ شہر ہے، وہ مہینہ ہے جو باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، باقی تمام مہینوں سے شہر کریم، شہر رمضان کریم افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کی دن، اس مہینے کے دن باقی تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں، اس مہینے کی راتیں باقی تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی ساعات یعنی لحظات اور اس کے وقت اس مہینے کے، شہر رمضان کریم کے ساعات اور لحظات باقی تمام مہینوں کے ساعات اور لحظات سے افضل ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کتنا خوش قسمت ہے ہم اور آپ جو اس مہینے کو ہم پا رہے ہیں، وہ مہینہ جس میں اللہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور کرامت خدا سے مہمان قرار پایا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اللہ اپنی طرف ہمیں ضیافت کے لیے بلا رہا ہے، اللہ ہمارا میزبان بن رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں مہمان کے طور پر بلا رہا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے ہم اور آپ۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انفاسکم، یہ باقی مہینوں کے لیے اس طرح کہیں پر نہیں کہا، بلکہ اس مہینے کے لیے یہ فضیلت ہے، اس مہینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، کسی کے لیے نہیں کہا کہ سانس لینا، آپ کا سانس لینا اس مہینے میں یا اس مہینے میں، بلکہ رمضان کریم کی یہ خصوصیت ہے۔ رمضان کریم میں کوئی روزہ دار، کوئی صائم اس میں سانس لے گا تو اس کا سانس بھی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ جب صائم اگر سانس لے تو تسبیح ہے، تو آپ خود سمجھیں اگر کوئی تسبیح و تحلیل کرے تو اس کے لیے کتنی فضیلت ہوگی۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہ کسی مہینے کے لیے اس طرح نہیں کہا کہ کوئی اگر اس مہینے میں روزہ دار سو بھی جائے دن کو یا رات کو، یہ صرف روزہ دار کی خصوصیت ہے، روزہ دار کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں، جو روزہ رکھے گا اس کے لیے ہیں، جو روزہ دار اس مہینے میں سو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سونا عبادت ہے۔ کسی مہینے کے لیے یہ نہیں کہا ہے بلکہ شہر رمضان کریم کے لیے کہا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، یہ بھی کسی مہینے کے لیے حسق نہیں کہا کہ اس مہینے میں کوئی عمل کرے تو مقبول ہے، بلکہ شہر رمضان کے لیے اگر کوئی اس میں روزہ دار عمل کرے تو اس کا عمل کیا ہے؟ مقبول ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اگر اس میں آپ کسی جس لیول پہ یعنی شرعی کوئی دعا کرے اللہ سے مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، یعنی جس قسم کی کوئی اگر روزہ دار اس مہینے میں اللہ سے مانگے تو اس کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں مستجاب ہے، قبول ہے۔ اور اللہ کے رسول ہمیں یہ سکھا رہا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اے روزہ دارو اللہ سے سوال کرو، ربکم، اپنے پروردگار سے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے سوال کرو، کس طرح؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک و صاف دلوں کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ اگر اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کیا ہے؟
قبول ہوگی۔ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، اور اللہ آپ کو توفیق دے اس مہینے میں روزہ دار بننے کی، روزہ رکھنے کی، روزہ داروں میں سے شامل ہونے کی اللہ آپ کو توفیق دے، اور اللہ آپ کو یہ بھی توفیق دے اس اللہ کے قرآن کتاب کی تلاوت کرنے کی بھی ساتھ ساتھ توفیق دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے، کمبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پالے اور غفران الہی سے محروم رہے، اللہ کی یعنی مغفرت سے کیا ہے وہ محروم رہے، تو وہ اس بدبخت ترین شخص کوئی اس مہینے میں نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ بِجُوعِكُمْ، اور وَاذْكُرُوا، اور تم لوگ یاد کرو، ذکر کرو، یعنی یاد کرو، بجوعکم اپنے بھوک کے ذریعے سے، وعطشکم اور اپنے پیاس کے ذریعے سے، فیہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے تم لوگ یاد کرو، جوع یوم القیامت وعطشا، قیامت کے بھوک اور پیاس کو اس مہینے کے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کیا کرو؟ یاد کرو۔ وتصدقوا علی فقرائکم ومساکنکم، اور صدقہ دے دو، جتنا زیادہ دینا ہے دے دو، باقی مہینوں سے بھی زیادہ صدقہ دے دو اپنے فقراء اور مساکین کے لئے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے لئے باقی مہینوں سے ڈبل آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے فقراء اور مساکین کے لئے صدقہ دے دو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بچوں سے پیار و محبت کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں صلہ رحمی پیدا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے لئے، ہمسایوں کے لئے اور باقی تمام لوگوں کے لئے جتنا ہو سکے افطار دو۔ یعنی اس خطبے میں طویل آپ کے لئے وہ خطبے کی ماہ رمضان کی فضیلت ہے، اس میں بس اسی یہاں تک میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ تو آپ افطار کھلاؤ جتنا ہو سکے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو خرمہ، ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کھلاؤ، انشاءاللہ آپ کے لئے رحمت ماہ رمضان کی یہ فضیلت سے آپ کو بہرمند ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو اس فضیلت اور ان ماہ رمضان کی اس فضیلتوں سے ہم سب کو کسب فیض حاصل ہو کے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔